الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری اور صحیفے اتارے، لیکن ان سب صحیفوں اور کتابوں کو جس کتاب پر آ کر مکمل فرمایا وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو ہدایت اور رہنمائی انسانوں کو عطا کرتا رہا، وہ ہدایت اور رہنمائی اپنے کلائمیکس کو پہنچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو احکام کی 4 سورسز ہیں، 4 منبع ہیں احکام کے۔ نمبر 1 قرآن حکیم، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع امت کا کنسنسس، اور نمبر 4 اجتہاد۔ قرآن مجید کو تو ہم سب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سنت رسول عام طور پر ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہمیں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف سنت کی کا منبع اور سورس ہیں۔ یہ خیال درست نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث کمپائل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سے لے کر 250 سال کے بعد۔ یہ سارے جو نام معلوم ہیں ہمیں محدثین کے، ان میں سے کم جو مدت ہے وہ 100 سال ہے۔ تو 250 سال 150 سال امت جو ہے وہ بغیر دین کے نہیں رہی، بغیر سنت کے نہیں رہی، بلکہ تعامل صحابہ بھی سنت کی ایک سورس ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے دیکھا اور اس کو کاپی کر لیا، اس کو کوئی رپورٹ کرے یا نہ کرے۔ تو تعامل صحابہ بھی سنت کی ایک سورس اور سنت کا ایک منبع ہے۔ احادیث بھی سنت کا ایک منبع ہے۔ احادیث کیا ہے کہ کسی صحابی نے کوئی بات بیان کی، اس نے آگے بیان کی، اس نے آگے بیان کی، اس نے آگے بیان کی، اور پھر فائنلی کسی محدث نے اس کو چھانٹ چپٹ کر کے اور پھر اس کو کنفرم کر کے کہ آیا واقعی یہ جو سارا لنک ہے یہ درست ہے، تو اس کو حدیث قرار دے دیا۔ تو تعامل صحابہ بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سنت ہیں۔ ایک چیز اس میں اور شامل کر لیجئے، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث کے اندر ہمیں جو احادیث ملتی ہیں وہ مختلف ابواب اور چیپٹرز کے اندر ملتی ہیں، لیکن وہ ان چیپٹرز اور ابواب کی جو ترتیب ہے وہ محدث کی اپنی ہے۔ یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مائنڈ دیا ہے، ایک ذہن دیا ہے، اس کے مطابق وہ چیزوں کی سارٹنگ کرتا ہے۔ تو حدیث کو بھی محدثین حضرات نے ان کی سارٹنگ کی اور مختلف ہیڈنگز میں اس کو بانٹا۔ تو اس میں جو محدث کا اپنا ذہن ہے وہ بھی آ گیا۔ ہمارے سامنے جو احادیث آئیں وہ تو محدث کی کمپائل شدہ احادیث ہیں، اور اس میں محدث کا ذہن جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ اسی طرح بڑی نمایاں بات جو ہے وہ آپ سے کہتا ہوں
کہ اکثر احادیث کی کتابوں کا آغاز جو ہے وہ کتاب الصوم سے ہوتا ہے، کتاب الصلاۃ سے ہوتا ہے، نماز سے، اس لیے کہ ہمارے دین میں اعمال کے اندر سر فہرست جو ہے وہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ ہوگا وہ نماز ہوگی، تو بہت امپورٹنٹ ہے، لہذا محدثین نے سب سے پہلے جو نماز سے متعلق احادیث تھی ان کو اکٹھا کیا، پھر روزہ، پھر نماز، پھر حج، پھر زکوٰۃ، یعنی اس طرح سے کیا۔ اس کے بعد پھر کاروباری معاملات میں جو احادیث ہیں وہ، پھر عورتوں سے مسائل سے متعلق، یعنی ساری کی ساری ترتیب وہ ہے۔ لیکن بعض محدثین نے اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ ایمان کو سمجھا ہے، لہذا سب سے پہلے وہ کتاب ایمان لے کے آتے ہیں کہ ایمان سب سے پہلے ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ تو اس میں جو محدث کا اپنا ذہن ہے وہ انکارپوریٹ ہو جاتا ہے۔ سیرت النبی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ سیرت النبی کے جو انڈیویجول واقعات ہیں ان کی اس طرح سے جو چھانٹ پھٹک جیسے محدثین نے احادیث کی ہے وہ تمام واقعات کی نہیں ہوئی، یعنی کچھ واقعات ہیں ایسے کہ جن کو محدثین نے اس معیار پر قرار دیا ہے کہ یس ہم نے ان کی پوری تحقیق کر لی ہے، ان کی سند درست ہے، لنک درست ہے، لیکن وہ کچھ واقعات ہیں، سارے کے سارے جو واقعات ہیں سیرت النبی کے وہ انا نہیں۔ لیکن سیرت النبی کو جو ایج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی میں جو ترتیب ہے اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو پہلا سال ہے وہ پہلا سال ہی ہے، دوسرا سال دوسرا سال ہی ہے، 10واں سال 10واں سال ہی ہے، اور 30واں سال 30واں سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی تو ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتی اور اس ترتیب کو ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نقشہ ذہن میں قائم کرنے کے لیے سیرت النبی کا مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ سیرت النبی کو ایج حاصل ہے۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ سنت کی سورسز ہیں، احادیث بھی سنت کی ایک سورس ہیں، تعامل صحابہ بھی سنت کی ایک سورس ہے، سیرت النبی بھی سنت کی ایک سورس ہے۔ یعنی کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا نقشہ بنانا چاہے تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سیرت النبی پڑھے اور اس نقشے کو اپنے ذہن میں قائم کرے، وہاں دیکھے کہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کہاں سے کیا، اپنے آپ نے اپنی اس جد و جہد کو آگے کیسے بڑھایا، اس لیے کہ ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں نا۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، صحابہ کرام کے لیے منع تھی یہ بات کہ وہ اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھا سکیں۔ حکم کیا تھا؟ بس ہاتھ باندھ کے مارو۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورۃ نساء میں کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو؟ لیکن اب قرآن مجید یہ تو نہیں بتا رہا کہ یہ کب کہا تھا، مدنی صورت ہے سورۃ نساء، اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ سیرت النبی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کا حکم جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں تھا، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف آوری ہو گئی تو پھر تو حکم آ گیا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین سب کا دین اللہ کا ہو جائے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے رہے، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا تم بھی ان کو وہاں سے نکال باہر کرو۔ یہ بالکل اپوزٹ احکام ہے، لیکن اگر سیرت النبی سامنے ہوگی تو آپ ان احکام کو اس سیرت کے اس نقشے میں فٹ کریں گے کہ ابتدائی دور میں ہاتھ اٹھانا منع تھا، اور پھر جب مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سلامتی کی جگہ عطا فرما دی تو پھر اس کے بعد پھر ہاتھ کھولے گئے۔ سورہ حج میں جا کر وہ آیت آئی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت ہے جن پر زیادتی کی جاتی رہی ہے کہ اب وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں۔
تو یہ ہے سیرت النبی کی اہمیت. اس کے بعد اجماع امت ہے. اجماع امت کیا ہے کہ امت کے وہ معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت میں ہوئے اور اس پر صحابہ کا کنسنسس ہو گیا. خاص طور پر خلافت راشدہ کے دور میں کچھ اجتہادات کیے گئے اور امت ان پر جمع ہو گئی. ان کو کہتے ہیں اجماع امت, امت کا کنسنسس. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دین میں ایک حجت ہے. ہمارے چاروں جو فقہا ہیں وہ اس کو حجت مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ اجماع امت کو حجت مانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے کہ جب کوئی ایسی نئی سچویشن آ جائے کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا ثبوت ملے کوئی، نہ اجماع صحابہ میں اس کا ثبوت ملے کوئی، نہ قرآن مجید میں کوئی واضح اشارہ ملے اس کے لیے، تو پھر اس کے لیے ان تمام کی روشنی میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے. تو دین کے جہاں تک احکام کا تعلق ہے، کیا کرو کیا نہ کرو، کیسے نہ کرو، اس میں تو قرآن مجید ایک سورس ہے چار میں سے. لیکن ہدایت، رہنمائی، ڈائریکشن، گائیڈنس، اس میں قرآن مجید وحدہ لا شریک ہے. یعنی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے ڈیٹیل میں نہیں. جیسے میں فرق بتاتا ہوں آپ کو کہ اس فرق کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں بار بار نماز کا تذکرہ ہے، ان گنت مرتبہ تذکرہ ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو نماز کی حیت نہیں ملتی کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی، پھر قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے آپ. یہ ترتیب سنت سے ملتی ہے. اگرچہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا. سجدے کا تذکرہ بھی ہے، رکوع کا تذکرہ بھی ہے، قیام کا تذکرہ بھی ہے، تلاوت کا تذکرہ بھی ہے، لیکن یہ ترتیب آپ کو وہاں سے ملتی ہے. اسی طرح بحیثیت مجموعی دیکھیں کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہیں، یہ اعمال ہیں. لیکن ایک ہے ڈائریکشن. وہ ڈائریکشن کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں. یہ ڈائریکشن کبھی یہ فوکس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں. اگر انسان یہ بھول جائے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بے شک جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ ڈائریکشن لوز ہو گئی. اسی طرح یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. میرا فوکس آخرت ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جس سے میرا کیا کرایا ضائع ہو جائے. مثال کے طور پر دکھاوا آ گیا، ریاکاری. پڑھی میں نے نماز ہی قبلہ رخ ہو کے پڑھی، ٹھیک، لیکن دل میں خیال کیا آیا کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، ضائع ہو گئی. کیوں؟ میرا فوکس آؤٹ ہو گیا نا. تو مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کی بندگی، اور کس کے لیے، کس وقت اجر پانا، آخرت میں اجر پانا. تیسری بات جو اہم ترین ہے اس فوکس میں، وہ کیا ہے کہ میرا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ایک چیز ہمارے خیال میں کتنی اچھی ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بھی مثال سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. عیسائیوں نے اور بعض دوسرے مذاہب نے رہبانیت کو اختیار کیا. رہبانیت کیا ہے کہ اللہ کے خوف کو، رہب کہتے ہیں خوف کو، اور رہبان وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل ہر چیز کو چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ رہبان ہے. تو اسی سے رہبانیت. تو رہبانیت کیا ہے کہ بس آخرت کا ہو جانا، اللہ کا ہو جانا، اور دنیا کی وہ چیزیں کہ جو حلال ہیں وہ بھی چھوڑ دینا. مثلا آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پادری ہے وہ شادی نہیں کرتا. عیسائیوں کے ہاں جو ننیں ہوتی ہیں، ننز، وہ بھی شادی نہیں کرتی. آپ سینٹرا فیل ہسپتال میں جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک خاص قسم کے یونیفارم میں خواتین ملے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ننز ہیں. پادری بھی شادی نہیں کرتا، نن بھی شادی نہیں کرتی.
کہ کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ شادی نہ کی جائے، اور عورتیں بھی شادی نہ کریں، مرد بھی شادی نہ کریں، تو وہ تو اونچے درجے کے مذہبی لوگ ہیں۔ اب ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متعدد شادیاں کی ہیں۔ ایک بڑا زبردست واقعہ پیش آیا کہ 3 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے معمولات پتہ کرنے کے لیے۔ یعنی خیال آیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہوں گے، شاید ساری رات سوتے ہی نہیں ہوں گے، نوافل ہی پڑھتے رہتے ہوں گے، اور یہ شادیاں جو آپ نے کی ہیں یہ شاید ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، کوئی سوشل ایک سمبل دینے کے لیے، ورنہ آپ کا کوئی میاں بیوی والا تعلق جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ تو گھٹیا سا کام ہے۔ گئے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پردے میں سے ہی انہوں نے سوال و جواب کیے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات جو ہیں وہ بتائیے، رات کے معمولات، دن کے معمولات اور عائلی زندگی کے معاملات۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ کہ نہ سمجھو تم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز نفلی روزہ سے ہوتے ہیں، نہیں نہیں، آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ آپ ساری رات جو ہے وہ مصلی پر ہی کھڑے رہتے ہیں، نہیں، آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر قیام بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لو، اشارتاً کہا کہ آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں اور یہ حقیقی شادیاں ہیں۔ اب جب وہ وہاں سے نکلے تینوں حضرات تو انہوں نے یعنی آنکھوں میں ایک سے کہا تو خاص نہیں ہے، یعنی وہ جو اپنے ذہن میں وہ مفروضہ لے کر گئے تھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پہ رہتے ہوں گے اور روز ہی ان کا روزہ ہوتا ہوگا، تو ان کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ نہیں، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی کیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہم گناہ گار لوگ ہیں، لہذا ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو وہیں کھڑے کھڑے یعنی واپس آتے ہوئے ایک نے کہا کہ بھئی میں تو شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ بھئی میں تو ساری رات اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا، توبہ طائب ہوتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، نفلی روزہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی کہ فلاں فلاں صحابی نے یہ وعدہ اپنے آپ سے کر لیا ہے، ایک نے کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا ہے کہ میں ساری رات اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا لیا اور کہا کہ بھئی تم نے یہ بات کہی ہے، ظاہر جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ کے رسول کہی ہے۔ آپ نے بڑے سخت الفاظ میں ان سے کہا دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں دن کو روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ، اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے متعدد شادیاں کی ہیں، یہ ہے میرا طرز زندگی، یہ ہے میرا وے آف لائف۔ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جسے میرا طریقہ پسند نہیں اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، ہمارے خیال کے مطابق، یعنی سارا دن اللہ اللہ کرنا، اس کے بہت زیادہ ثواب ہوگا، نیکیاں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر کوئی شخص ساری رات سوئے نہ، نوافل ہی پڑھتا رہے، تہجد ہی پڑھتا رہے، ہاتھ باندھ کر قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا رہے، اس سے زیادہ نیک آدمی ہمارے خیال میں کوئی ہے نہیں۔ لیکن جو ڈائریکشن ہے قرآن مجید کی وہ کیا ہے کہ سب سے نیک اللہ کے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی کام کو کمپیئر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کی اصل حیثیت واضح ہو جائے گی کہ یہ کام واقعی معیاری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا معیار کیا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے تو صحیح نہیں۔
یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی ڈائریکشن ہے. اچھا، اب یہ جو قرآن مجید ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، ایک تو ہے اصولی رہنمائیاں، اس میں بھی قرآن مجید کا کوئی میچ نہیں ہے. اس کے بالکل اپوزٹ دیکھیے، چھوٹی سے چھوٹی تفصیل میں جا کر رہنمائی. قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں کئی دفعہ بیان ہوا ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ جب شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو جا. کس چیز نے تمہیں روکا آدم کو سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ میاں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے برتر ہے، بہتر ہے، سپیریئر ہے. میرا اس کو سجدہ کرنا نہیں بنتا تھا، یعنی تیرا حکم ہی غلط تھا. یہ مخصوص انداز ہے نافرمانہ آدمی کا کہ وہ یہ بھی نہیں مانتا کہ میں نے نافرمانی کی ہے، اور الزام الٹا حکم دینے والے کو دے دیتا ہے، تیرا حکم غلط تھا. تو اللہ نے کہا دفع ہو جا. اس نے کہا پھر مجھے موقع دیا جائے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا. اللہ نے کہا جا، موقع دیا جاتا ہے. تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے اے اللہ تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر ڈیرا لگاؤں گا، مورچہ بندی کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. اسی پر شیطان نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نحل میں حکم دیا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں ضرور آ جائے گا. قرآن مجید کی ہدایت جو ہے یاد رکھیے گا، یہ قرآن مجید کی تفسیر میں نہیں ہے، یہ قرآن مجید پر لکھے ہوئے مضامین میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت میں رکھی ہے. روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، روزانہ کی بنیاد. ایک نصاب طے کر لیں پہلے، اگر آپ اس پر عامل نہیں ہیں، عمل پیرا نہیں ہیں، تو آج سے شروع کر دیں. ایک رکوع طے کر لیں کہ ایک رکوع تلاوت کرنا ہے، پھر بڑھا کر 2 رکوع کر دیں، 4 کر دیں، ربع کر دیں، پھر آدھا پارا کر دیں، پھر پورا سپارہ کر دیں. اللہ ہمت دے تو پھر پورا ربع، پوری منزل جو ہے صحابہ کرام کی طرح روز تلاوت کریں، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ ضرور روز تلاوت کرنا ہے. اچھا، اب وہ تلاوت جو ہے یاد رکھیے گا وہ ٹیکسٹ کی تلاوت ہے، ترجمے کی تلاوت نہیں ہے. ترجمہ قرآن مجید نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ میرے جیسے گناہگار انسانوں کا کلام ہے، ان کے الفاظ ہیں. تلاوت قرآن مجید کی عربی ٹیکسٹ کی ہوتی ہے، اردو ترجمے کی، انگریزی ترجمے کی، بنگالی ترجمے کی، ہندی ترجمے کی نہیں ہوتی. تو مقصود کیا ہو؟ قرآن مجید سے ہدایت لینا، ڈائریکشن اپنی سیدھی رکھنا، اور کوشش کریں اتنی عربی آ جائے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھ سکیں، یا ترجمہ پڑھا ہوا ہو، پہلے آپ ترجمہ پڑھ لیں پھر تلاوت کر لیں. اتنا تلاوت کرتے ہوئے محسوس ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن مجید آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا رکھے گا. 1-2 مثالیں دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات. دنیا کی زندگی میں 100 ہمارے مسائل ہوتے ہیں، 100 پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان پریشان ہوتا رہتا ہے. اب اگر انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہے، باقاعدگی سے تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا کہ تلاوت کرتے ہوئے کوئی ایسی آیت سامنے آئے گی، اس پر توجہ ہوگی آپ کی، کہ جس میں آپ کو یاد آ جائے گا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جو ہی آپ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں گے تو آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. اسی طرح بہت سی چیزیں زندگی میں انسان کو پیش آتی ہیں کہ انسان کسی چیز کی طرف مائل محسوس ہوتا ہے.
پتہ بھی ہوتا ہے کچھ کچھ کہ غلط ہے، لیکن ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میں کروں کہ نہ کروں۔ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت سامنے آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ زندہ مثال دے دیتا ہوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں عورتوں کا فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ہمارا موبائل ہو، ہمارا سڑک پر نکلنا ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں عورتیں عورتیں، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ جب انسان جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا قریب سرکتا چلا جاتا ہے، کسی بہانے سے، کوئی بات لرن کرنے کے بہانے سے، کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کے بہانے سے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رہنمائی کا بندوبست کرے گا تو سورہ یوسف پڑھتے ہوئے ہمیں کلک ہوگا۔ یعنی انسان کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ نہیں میری نیت تو ٹھیک ہے، میں کون سا برے خیال سے کر رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رہنمائی کا بندوبست کرے گا، بلکہ میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں کہ میرے لیے کیسے یہ رہنمائی بنی۔ ہاؤس جاب کے دوران ہمارے ایک سینئر تھے، وہ ماسٹرز کر رہے تھے ڈینٹل سرجری میں، ایم ڈی ایس کر رہے تھے، تو ان کا ایک سروے تھا ان کے تھیسز میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی میرے نال کو ورکر بنو تھیسز میں، کہ میں ایگزامن کروں گا تو آپ صرف انٹری کریں گے فارمز کے اندر۔ تو میں نے ان سے حامی بھری، تو اس دن تلاوت کرتے ہوئے اس وقت جو ان کا سروے تھا وہ تقریباً 2,000 طلبہ کا سروے کرنا تھا۔ انہوں نے 500 بچے ایچ کالج کے اور 500 بچیاں کینیڈ کالج کی، اور 500 لڑکے شیراملا ہائی اسکول کے اور 500 لڑکیاں چنے منڈی ہائی اسکول کی۔ تب وہ سروے مکمل ہوتا تھا، تو میں نے ہاں تو کی ان کے ساتھ، لیکن میں تلاوت کر رہا تھا شام کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قول مجھے کلک ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ہاں واقعی میں نے اس کو دعوت دی تھی اور اب بھی میری بات نہیں مانے گا تو جیل بھیج دیا جائے گا اور بے عزت ہو کے رہ جائے گا، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، اور اگر تو ان کے مکر و فریب کو، ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا تو اسب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکم من الجاہلین، اور میں جذباتی ہو جاؤں گا۔ تو قرآن مجید کی جو عملی گائیڈنس ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے، یعنی ساری بات احکام میں جا کے کتابیں لکھی پڑی ہیں کہ احکام قرآن مجید سے لیے جائیں، وہ تو ہے ہی ہے، دیٹ از ون آف دا سورسز، لیکن قرآن مجید کی جو اصل رہنمائی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کان سے پکڑ کے سیدھا کرا بندہ بن، کبھی جو ہے وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو بڑے غیر محسوس طریقے سے برائی کی طرف جا رہا تھا، قرآن مجید جو ہے وہ انسان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ڈے ٹو ڈے رہنمائی ہے قرآن مجید کی وہ بڑی اہم ہے۔ کاروباری معاملات میں انسان کسی حرام کاروبار کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا میلان رکھتا ہے، مثلا بینک سے قرضہ لینا ہے، اب بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس میں کہ اتنے کروڑ روپے جو ہے وہ قرضہ مل جائے گا، اس سے بڑا اچھا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر انسان سنسیئر ہوگا کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، تو انشاءاللہ قرآن مجید میں وہ جو سود والی آیات ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حلال کیا ہے، کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اس پر انسان جا کے کہے گا اللہ بس معاف کر دے۔ میں نے یہ جو ڈائریکشن ہے مجھے اپنی زندگی میں قرآن مجید کا یعنی سب سے اہم حصہ جو ہے وہ محسوس جو ہوا وہ یہی ہوا کہ انسان کو تلاوت کرتے ہوئے ایک دم ایک چیز سٹرائک ہو۔ اسی میں یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے میری زندگی کا کہ کالج میں واقعہ ہوا، یہ سیکنڈ ایئر کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت الحمدللہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ربع پارہ تلاوت کیا ہے، تو اور یہ بھی پتا تھا، اللہ کی کرامت کرے مولانا شمس الرحمان ربانی رحمہ اللہ کو، ان کے جمعے کے خطبات سن کے، ان کے فجر کے بعد کے دروس سن کر یہ بات بھی پکی ہو گئی تھی کہ جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہیے۔ جیسے انسان اپنوں کے خطوط پڑھتا ہے، اپنے گھر والوں کی تصویریں دیکھ کے ذرا اپنا دل بہلاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو کوئی کالج میں واقعہ ہوا تھا، میں تھوڑا سا ڈپریس تھا، تو میں نے ہاسٹل میں آ کے تلاوت شروع کر دی قرآن مجید کی۔ ایک جگہ میں نے ورق الٹا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی لفظ رہ گیا ہے۔ میں واپس آیا، تھوڑی بہت عربی مجھے آتی تھی، 6 سے 8ویں تک میں نے پڑھی ہوئی تھی عربی، اور خاص طور پر جو مدنی حصہ ہے قرآن مجید کا وہ مجھے 60 to 70% سمجھ میں آتا تھا۔ تو اب توجہ ہو گئی، پہلے ویسے پڑھا تھا توجہ نہیں تھی، واپس آیا تو آیت کیا تھی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس وقت قرآن مجید بند کر دیا، بالکل میں ریلیکس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا اس معاملے کو، اور واقعی اس نے سنبھال لیا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی یہ جو ڈائریکشن ہے زندگی میں، اس کو ذرا آپ یعنی دیکھیں، یعنی قرآن مجید آزمانے کے لیے تو نہیں ہے، میں کہنے لگا تھا اس کو آزما کے دیکھیں، آزمانے کی چیز نہیں، یقین کے ساتھ اس کو اپلائی کریں۔ ایک تو زندگی میں، اپنی زندگی میں تلاوت کو معمول بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے باقاعدگی کے ساتھ، کوشش کریں باجماعت مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، اور دوسرا تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ایک نصاب طے کریں، 1 رکوع 2 رکوع ربع آدھا پارہ، اس کو بڑھاتے چلے جائیں، اور پھر کوشش کریں کہ پارے تک لے جائیں۔ اور اس کا بھی بڑا ایک آسان سا فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں چاند کی جو تاریخیں ہیں اس کے ساتھ ایک ایک پارہ پڑھتا رہتا ہوں، بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ایک تو اس بہانے مجھے چاند کی تاریخ یاد رہتی ہے۔ آج 29 تاریخ ہے، آج میں نے تقریباً وہ جو 30ویں پارے کے بھی 3 ربع پڑھ لیے ہیں، آخری بس شاید 8-10 صورتیں جو ہے وہ رہتی ہیں، ایڈوانس پڑھ لیا ہے کہ امکان ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا۔ فرض کیجئے نہ بھی پڑھی ہوں تو جیسے آج میں نے 2 پارے تلاوت کیے ہیں تو پھر میں کل 2 پارے تلاوت کر لوں گا۔ تو اس کا ایک بڑا ایڈوانٹیج مجھے یہ ہے کہ مجھے چاند کی تاریخ یاد رہتی ہے، کہ جو نارملی ہمیں یاد نہیں رہتی۔ انگریزی مہینے کی تاریخ تو یاد ہوتی ہے، سارا ہمارا کاروبار اس کے مطابق چل رہا ہے، تو چاند کی تاریخ جو زیادہ برکت والی ہے یہ ہمیں یاد ہے، اب جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے وہ یاد رہتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں، کوئی پریشانی آ جائے تو اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ اس کو بہت افیکٹو پائیں گے۔ یعنی ایسی کوئی بات سامنے نہ بھی آئے جیسے میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، آپ کو ایک سکون ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سن لیا ہے۔ اور جب انسان اپنا دکھڑا کسی اپنے سے بیان کر دیتا ہے نا، تو خواہ وہ کچھ بھی نہ کرے، انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دکھڑا جو ہے وہ شیئر کریں گے، تو آپ کو اسی وقت محسوس ہوگا کہ oh yes you got a relief، کام بن گیا ہے۔ تو اس کو بھی اپنی پریکٹس میں لائیں تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ بھی ایک لائیو تعلق بن گیا، اینڈ تھرو قرآن مجید آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لائیو تعلق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائیو تعلق بن گیا، پھر نہ آپ کو مجھ سے تعلق رکھنے کی ضرورت، نہ میاں صاحب سے تعلق رکھنے کی ضرورت، نہ کسی اور سے تعلق رکھنے کی ضرورت۔ اللہ کا تعلق سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے امور کی نگہداشت کرے گا، پھر نہ اس کی میں منت کروں گا، نہ میں اس کے سامنے جا کے رہوں گا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرے سارے امور کو بنانے والا، سارے امور کو چلانے والا، سارے امور کو دیکھنے والا ہے۔ جب اس نے میرے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تو پھر میں پاؤں پھیلا کر جا کر سو سکتا ہوں کہ اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ وہ جو بڑا مشہور فارسی کا شعر ہے، کار ماں در کار ماں آزار ماں، اگر میں اپنے کاموں کو اپنا کام سمجھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کر نہیں سکتا، کہ جو کاسل کار ساز ہے وہ میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، لہذا مجھے اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اس کے ذریعے سے قائم ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔